في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات کی خدمت میں جماعت سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر قصہ بانو میگزی بھائی کلبانی کی روح کو ہدیہ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ درس امام زمانہ سے منسوب ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ حالات جو اشوب ہیں، زمانہ بہت خراب ہے. یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ شاید ممکن ہے کہ آخری زمانہ ہو اور قریب یہ وقت ہے کہ امام کا ظہور ہو. دیکھیں یہ حالات ایسے ہیں کہ نہ ایک دوسرے کو لوگ پوچھتے ہیں نہ ایک دوسرے کی خیریت. ظاہری محبت ہے اور دل میں منافقت ہے. اس میں کوئی عیب نہیں کہ آپ سامنے کس طریقے سے ملتے ہیں اور پیٹھ پیچھے آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں. کوئی کسی کو نہیں پوچھتا جو زمانہ چل رہا ہے. لیکن اس زمانے میں اگر کوئی آپ کی پرواہ کر رہا ہے، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی آپ کی فکر کر رہا ہے، تو ایسا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، لیکن در حقیقت اس سے بہت دور ہے. ایک شخصیت ایسی ہے جو آج کے زمانے میں آپ کو زیادہ فکر ہے. روایت اور حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی سب سے زیادہ آپ کی فکر کر رہا ہے، کوئی سب سے زیادہ آپ پر اگر نگاہ کیے ہوئے تو وہ صرف اور صرف امام زمانہ علیہ السلام کی. کیونکہ حدیث جو ہمیں بتاتی ہے اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ امام کتنا آپ کو دوست رکھتے ہیں اور کتنا آپ کا خیال ہے. 2 توقی امام نے شیخ صدوق کے نام پہ بھیجی. توقی میں اس کا ترجمہ لغت دیکھ رہا تھا. آپ خط بھی لے سکتے ہیں، جملے بھی لے سکتے ہیں، ایک خط کا ٹکڑا بھی لے سکتے ہیں، جس اعتبار کرتے ہیں. 2 توقی، 2 نصیحت بھی آپ معنی کر سکتے ہیں. جملہ لکھا تھا اور حدیث میں بھی آیا ہے. فرماتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں ان غیر محملین لمراعتکم. مولا فرماتے ہیں ہم تمہاری سرپرستی اور دیکھ بھال میں کوتاہی نہیں کرتے. ولا ناسین لذکرکم، اور تمہیں فراموش نہیں کرتے، ہر وقت تمہیں یاد رکھتے. تم مجھے یا مجھ سے غفلت برت سکتے ہو لیکن میں تم سے غافل نہیں ہوں. وَإِلَّا نتیجہ یہ ہوتا، دوسرا ٹکڑا، نتیجہ یہ ہوتا کہ دشمن تمہارے اوپر ٹوٹ پڑتے اور تمہیں تباہ برباد کر دے. امام آپ سے غافل نہیں ہے. یا دوسرے لفظوں میں کہہ دوں، امام کی نگاہ تو ہم پر ہمیشہ بنی ہے لیکن ہمیشہ ہم اپنے امام سے غافل ہیں. کیوں؟ آج زمانہ اتنا خراب ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں، دیکھتے نہیں، جانتے نہیں. لیکن اگر انسان کہاں جائے، کس سے توسل کرے، کس سے لو لگے، ایک راستہ تو ہے اپنے وقت سے امام سے لو لگے اور اپنے وقت کے امام سے قریب ہو جائے گی. پہلے دیکھیے دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب. مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، کس کے پاس ہیں؟ کون سی مسجد میں جائیں کہ جہاں ہماری دعائیں قبول ہوں؟ ہم تلاش کرتے ہیں نہیں کرتے. مسجد تلاش کرتے ہیں، اپنے آپ میں وہ شخصیت یا وہ انسانیت تلاش نہیں کرتے کہ جو ہماری دعا کو قبول کر رہا ہے. ہم خود حیوان بنے بیٹھے ہیں اور مسجد تلاش کریں گے. فلاں مسجد میں چلے جاؤ دعائیں قبول ہوتی ہیں، فلاں درگاہ چلے جاؤ دعائیں قبول ہوتی ہیں، فلاں مقامات چلے جاؤ دعائیں قبول ہوتی ہیں. کربلا یقیناً دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، لیکن انسان حیوان بن کے جا رہا ہے تو پھر امام کیا؟ امام نظر یقیناً رکھیں گے لیکن کچھ آپ کو بھی تو قدم بڑھانا ہے، کچھ امام بڑھائیں گے. امام حور کی طرف تب بڑھے جب حور امام کی طرف بڑھا اور آ کے جب اپنی خطا کو اس نے کہا کہ مولا بس جو کر چکا ہوں مولا معاف ہو جائے بس، اور آگے وہ چیزیں کرنا نہیں چاہتا. لہذا اگر ہم بھی جناب حور علیہ السلام کی طرح لمحے فکریہ اگر رکھیں
تو یقین جانے مولا بھی فرمائیں گے بس تم نے جو کر دیا اور جس طریقے سے زندگی گزار دی وہ اللہ آپ سے تم میرے طریقے سے گزارو. لیکن یہ قدم تو بڑھنا چاہیے نا امام کے طرف. آپ کہتے ہیں کہ ہم امام فرماتے ہیں نا کہ ہمیشہ میں نے تم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا. آپ کہتے ہیں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتوں نے جبر رکھا ہے. مولا کہاں، آپ کہاں ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں یہ بات آپ کے سمجھنے میں آتی ہے کہ وہ بصیرت کہاں ہے کہ جہاں ہم دیکھیں کہ امام ہمارے ساتھ ہے. وہ بصیرت آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام آپ کے ساتھ ہے. ہر لمحہ اگر آپ مشکلات میں کسی نہ کسی ذریعے سے امام آپ کی مشکلات کو دور کرتے ہیں، بلوچ کہ کسی نہ کسی مقام پہ آپ کو جانا رہے، کسی اور مقام پہ سفر کرنا رہے، لیکن امام اس کا ذریعہ بنتے ہیں. آپ کی دعائیں مصلی پر بیٹھ کے قبول نہیں ہوتی. امام کہتے ہیں کہ پروردگارا گناہ گار ہے لیکن تیری بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں تب آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی. بتاؤ آپ کو کیسے ایک واقعہ سننا. ایک غالباً میں نے نصرت بخاری سے شہنشاہ حسین نقوی سے یہ ایک واقعہ سنا. ایک عالم دین سے، بہت بڑے فاضل تھے، ایران کے تھے، بہت نیک تھے، بہت مومن تھے، بہت متقی تھے، اپنے زمانے میں بہت معروف تھے، کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے. ہمیشہ کسی مومن کو تکلیف، مشکلات، پریشانی، رات کے آدھے حصے میں بھی وہ اٹھ کے چلے جاتے. گرمی کا سخت زمانہ چل رہا تھا. ایک شخص رات میں ابھی بیچارے کچھ کام کر کے آ کے لیٹے ہی کہ کسی نے دخل بات کیا، اٹھے اور یہ کہہ کر اٹھے کہ پروردگارا تنگ آ گئے. کام کرتے کرتے اتنا یہ بھی کوئی نہ کوئی آیا ہوگا اپنی ضرورت کے اعتبار سے، مجھے بولے فلاں مکان پہ یہ، اپنے دل میں کہنے لگے کوئی نہ کوئی. ابھی دیکھا کہ ایک شخص کا کیا بات، فلاں مکان پہ ایک کام ہے، اگر آپ چلیں تو میرا گئے. کام وام ہو گیا، سب کچھ کر دیا. پھر رات کے آدھی رات میں آئے، بستر پہ جب لیٹے ہیں تو خواب میں امام زمانہ کی ملاقات ہو. خواب میں امام سے جب ملاقات ہوتی ہے تو امام فرماتے سید تھک گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، تم دوسروں کو کوس رہے تھے، اگر تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو بتاؤ، میں جو بھیجتا ہوں تمہارے طرف ضروریات کو، جو انسان ضرورت مند ہوتا ہے جو میں تمہاری طرف بھیجتا ہوں، تو بولو وہ راستہ میں بدل دوں، کسی اور کے پاس بھیجوں، کسی اور کے پاس چلے جائیں. وہ چوک کر اٹھے اور ہڑبڑا گئے اور سوچنے لگے کہ واقعی یہ جو ضرورت مند میرے پاس آتے ہیں کہ امام بھیجتے تھے. یقیناً انسان یہ سوچے کہ ہمارے اور آپ کی بساط کیا ہے کہ ہم کسی ضرورت مند کی حاجت کو پوری کریں. یہ امام کا لطف ہے جو اس نے ہم سے کام لیا اور اس کی ضرورت کو پوری کریں. ہماری بساط کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم جتنا اپنے آپ کو حقیر جانے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. کیونکہ ہم دیکھیں ہمیں ہونا کیا چاہیے تھا، اہل بیت کی نگاہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ تواضع اور سب سے زیادہ انکساری ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی. سب سے زیادہ حقیر ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا. حقارت ہمارے اندر، ہم سب سے زیادہ حقیر ہے، لیکن ہے کیا ہمارے اندر؟ سب سے زیادہ بڑھپن، سب سے زیادہ تکبر. تو بتاؤں، بات ختم کرنے سے پہلے بات سن لیجیے. اللہ نے جناب موسیٰ، غالباً جناب نوح سے کہا کہ نوح جاؤ اپنے سے کمتر کوئی چیز لے کر. سن رکھا ہے بات آپ لوگوں نے، صرف سمجھانے کے لیے جملہ ہو گیا. اپنے سے کمتر کوئی چیز ہے. چلنے لگے، راستے میں دیکھا کہ کوئی ایسی شے ہے جو ان کو اپنے سے کمتر چیز خدا کی بارگاہ میں پیش کرنی. گئے، تلاش کیا، نہیں ملا. شام ان سے قریب آ رہے تھے کہ پروردگار کی بارگاہ میں گئے، پروردگار مجھ سے کمتر کوئی شے مجھے نہیں دکھ رہی. آنے لگے تو راستے میں دیکھا ایک خارج زدہ کتا ہے. جناب انہوں نے جھڑک دیا. کیسا کتا ہے؟ عجیب و غریب خلقت ہے، کیا ہے کتا؟ تو حکم خدا گویا ہو. کہتا ہے یا نبی اللہ، اگر آپ کو میں پسند نہیں ہوں تو مجھے اس سے بہتر بنا دیجیے، اللہ نے مجھے تو ایسے ہی بنایا. جناب انہوں کو بڑا شرمندگی محسوس کہ واقعاً تمام کے تمام خدا کی مخلوق ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ میں اس کتے سے بہتر ہوں، یہ کتا خارج زدہ ہے، کم سے کم اللہ نے مجھے انسان تو بنایا، لیکن اس کتے کی خلقت عجیب و غریب ہے. یہی سوچ کے وہ جانے لگے. اور جب خدا بند عالم کی بارگاہ میں پہنچے، پتہ ہے کیا اللہ نے کیا حکم دیا؟ نوح، اگر تم صرف یہ بات پیش کر دیتے نا کہ پروردگارہ میں اس خارج زدہ کتے سے بہتر ہوں، تو میں نبوت طلب کر لیتا تمہاری. سب سے کمتر اس زمانے میں تم نبی ہو تو کیا ہو؟ سب سے کمتر. نبوت کا عہدہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے.
اور جناب نوح کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اولو العزم پیغمبر میں نام آتا ہے جناب نوح کا, لیکن اللہ جناب نوح سے کیا فرما رہا ہے؟ نوح اگر تم نے اس کتے کو بھی اپنے آپ سے زیادہ حقیر سمجھ گیا نا, ہم تو نبوت چھین لیتے تمہارے. کتنا گریہ کیا؟ 40 سال گریہ کیا, تب جا کے نام نوح پڑا. جناب نوح کا اصل نام کیا ہے بتا دوں؟ عبد الشکور ہے کیا؟ آپ ہی تصدیق کریں گے, مجھے بھی نہیں معلوم. عبد الشکور روایت دیکھیے, شاید آپ کو پتا, شاید میں غلط ہو رہا ہوں, بہرحال مجھے نہیں معلوم, آپ کو معلوم ہے. تو جناب نوح علیہ السلام کا نام ایسے نہیں. نوح کے معنی کیا ہے؟ گریہ کرنے والا. اتنا زیادہ گریہ کیا جناب نوح نے کہ نام نوح بڑھ گیا. یہ اللہ کے خاص اور عزیز ترین نبی. آج ذرہ برابر تھوڑی سی دولت, تھوڑی سی, جو کوئی عہدہ نہیں ہے, اللہ اگر دیتا ہے تو سلب بھی کر لیتا ہے. تھوڑی بہت آ جائے ہمارے پاس, دیکھیے چال بدل جاتا ہے ہمارا, نگاہیں بدل جاتی ہیں. اور عالم یہ ہو گیا, نظام خدا کا, دنیا کا جو لوگوں نے بدل دیا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دبا دے. ہر انسان چاہتا ہے. بہرحال میں اوروں کی بات نہیں کرتا, میں اپنے ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ ولایت علی میں ڈوبے ہوئے. ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بس ہم سے زیادہ کوئی محبت کرتا ہی نہیں مولا علی سے. یہ نظریہ بدل گیا, خدا قسم یہ نظریہ ہم سب کو بدلنا پڑے گا, وہی تباہ و برباد ہو جائیں گے. پتہ ہے آپ کو برزخ, ابھی برزخ میں ایک کتاب ہے, اس کا میں مطالعہ کر رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے یہ تصور کر لیا کہ ہم بس جو ہیں ہم ہیں اور میرے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی ہے, اس کا خمیازہ جو آپ کو بھگتنا پڑے گا نا, یہ بہت سخت. اور میں 3 چیزیں ایسی ہیں انشاءاللہ بس ربط دے کے جا رہا ہوں اگلے ہفتے انشاءاللہ کبھی دن, کیونکہ انسان صرف سوچتا ہے نا کہ اس دنیا میں ہمارے لیے کوئی اللہ نے کوئی ایسا عذاب تو رکھا نہیں ہے, ہم آئے اور چلے جائیں گے, کوئی فرق ہم کو نہیں پڑتا. یقین جانیے اتنا سخت مرحلہ ہوگا نا کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. اتنا سخت مرحلہ, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ واقعہ بیان کر دوں, لیکن وہ وقت کی نزاکت ہے, میں اس کو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس چیز کو بیان کروں گا. لیکن ہاں ایک وعدہ میں نے پھر کہا, اور ہمیشہ ہر ہفتہ ہی کہہ رہا ہوں, یہ ضروری نہیں کہ سوتے وقت اپنے آپ کا بچہ آپ کو پویم وغیرہ سنا دے کہ آج اسکول میں یہ پڑھایا گیا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, پویم وغیرہ یاد ہے بچوں کو اسکول میں آگے بڑھنے کے لیے, دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن کم سے کم سوتے وقت اپنے بچوں سے اتنا بھی پوچھیے کہ بیٹا امام زمانہ کے بارے میں کتنا معلوم ہے. کیوں؟ کیونکہ بارہا آپ نے سنا ہے ماتا والا یاری کہ امام زمانہ ماتا نہیں پسند جائیے. آپ تو وقت کے امام کی شعور نہیں ہوگی, معرفت نہیں ہوگی نا, تو آپ کی جو موت ہو جائے گی نا گمراہیت کی موت, کہ قبر سے اندھے اٹھائے جائیں گے. یاد رکھے گا, دلیل بھی ہے میرے پاس, چھوڑ رہا ہوں کبھی بتاؤں گا. انسان جب اپنے آپ کو اس طریقے سے بنا لیتا ہے نا کہ بالکل گناہوں میں ڈوبا رہتا, قبر سے اندھا اٹھایا جاتا. لہٰذا اپنے آپ کو ان گناہوں سے محفوظ رکھیے, کوشش رکھیے, کیونکہ ابھی بہت مشکل ہے اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھنا, لیکن کوشش تو کر سکتے. ایک حد تک پروردگارہ بارگاہ میں جا کے کہہ کہ پروردگارہ ایک کوشش کی تھی, بولو چونکہ کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے, لیکن کوشش کر رہے تھے, تو کم سے کم کوششوں میں تو نام آنا چاہیے. وَإِلَّا بعض لوگوں کا نام تو ان میں بھی نہیں آئے گا, پھر کیا کریں گے. انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود ہم سب کو اہل بیت کی محبت زیادہ سے زیادہ ودیعت فرما, اہل بیت کی معرفت ہمیں حاصل فرما. پروردگار تو جوازتا ہے محمد و آل محمد کا, جہاں جہاں شیعان حیدر کرار, بالخصوص جو باہر ملکوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تو جوازتا ہے محمد و آل محمد کا علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے امام کو جلد از جلد ظہور فرما, اور ان کا ظہور ہمارے لیے خیر فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک سورہ فاتحہ پڑھ دے تمام مومنین اور مومنات.